بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، لباس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. لباس انسان کو جانوروں سے، دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کے بچوں ہم نے لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. وریشا، اور تمہیں خوبصورتی عطا کرتا ہے، تمہیں زیبائش عطا کرتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا یقیناً تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے، اس کے منہیات سے اپنے آپ کو بچائے. تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین لباس ہے. شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جن ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتا ہے، جن ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، ان میں ایک اہم ترین ہتھیار لباس بھی ہے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، انہیں ہدایت دی فلاں درخت کے قریب نہ جانا. چنانچہ شیطان ایک مخلص دوست کی شکل میں ان کے پاس آیا. ممنوع درخت کے، جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا، اس درخت کے فائدے بیان کیے. کہا بڑا چمتکاری درخت ہے، کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے، جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. چنانچہ مخلص دوست کی شکل میں آ کر کے انہیں بہکانے کی کوشش کیا. چنانچہ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے جب ممنوع درخت کو کھا لیا، ان کا لباس ان سے چھین لیا گیا. اللہ نے لباس کے فائدوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر سے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال چکا ہے. ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس چھین چکا ہے. شیطان کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد وہ اولاد آدم کو بے حیا بنانا ہے، ان کو برہنہ کرنا ہے، ان کو ننگا کرنا ہے. حیا کی جو کوالٹی ہے ان سے ختم کر دینا ہے. اس لیے کہ جب معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہے تو
تو ایسا معاشرہ اللہ کے عذاب کی ضد میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا اب الربا فی قوم، جب کسی قوم میں سود عام ہو جاتا ہے، بے حیائی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے، ایسا معاشرہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے۔ تو شیطان اولاد آدم کو ننگا کرنا چاہتا ہے، ان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، وہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے عورت کا اسلامی لباس اور پردہ، ان دونوں سے متعلق گفتگو پیش کرنی ہے۔ دیکھیے، عورت کے لباس سے متعلق دو چیزوں کے فرق کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے لباس، ایک ہے حجاب، پردہ۔ لباس ان کپڑوں کو کہتے ہیں جنہیں عورت اپنے گھر میں، گھر کے اندر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے پہنتی ہے۔ حجاب جسے عورت گھر کے باہر اجنبی مردوں کے سامنے استعمال کرتی ہے، پہنتی ہے۔ سب سے پہلے عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ عورت گھر کے اندر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے جو لباس پہنتی ہے، ان لباس کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس اتنا بڑا ہو، اتنا کشادہ ہو، جس سے اس کا پورا جسم چھپ جائے، سوائے اعضائے وضو کے، سوائے پارٹ آف وضو کے۔ ان اعضاء کو اگر عورت چاہے اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ پارٹ آف وضو کے علاوہ چہرہ، ہاتھ، پیر، جہاں عورت عموماً زیورات لٹکاتی ہے، ان کے علاوہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو سوائے شوہر کے اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، اپنے باپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ صرف پارٹ آف وضو کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے پیٹ کو ظاہر نہیں کر سکتی، وہ اپنے پیٹ کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب عورت گھر کے اندر اپنے محرم رشتہ داروں کے درمیان اپنے پیٹ کی نمائش نہیں کر سکتی، اپنی پیٹھ کی نمائش نہیں کر سکتی، بھلا اسے کیسے اجازت ہوگی کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے پیٹ کی نمائش کرے، اپنے بیٹوں کے سامنے پیٹ کی نمائش نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھروں کا لازم پکڑو، اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار کا مظاہرہ نہ کرو۔ عورت گھر کی چار دیواری میں محرم رشتہ داروں کے سامنے جو لباس پہنتی ہے، اس لباس کے شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، اتنا تنگ اور چست نہ ہو جس سے عورت کے جسم کے نشیب اور فراز ظاہر ہو۔ عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، سوائے شوہر کے، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، چچا اور ماموں کے سامنے ٹائٹ فٹنگ لباس نہیں پہن سکتی، وہ جینس پینٹ نہیں پہن سکتی، وہ ٹی شرٹ پہن کر کے اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے نہیں آ سکتی، شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے تنگ اور چست لباس۔ تو عورت گھر کی چار دیواری میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے جو لباس پہنتی ہے، وہ لباس کشادہ ہو، تنگ اور چست نہ ہو، جس سے اس کے جسم کے نشب و فراز ظاہر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر تحفے میں دی۔ وہ چادر دحیہ الکلبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی تھی۔ اسامہ بن زید نے وہ چادر اپنی بیوی کو دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد اسامہ بن زید سے پوچھا، اے اسامہ کیا بات ہے، وہ چادر تم استعمال نہیں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں نے وہ چادر اپنی بیوی کو گفٹ کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے کہا، اے اسامہ آپ اپنی بیوی کو حکم دو اس لباس کو پہننے سے پہلے غلالہ پہن لے، اندر کچھ بنیان پہن لے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ چادر ان کے جسم کے ابھار کو ظاہر نہ کر دے۔ گھر کے اندر محرم رشتہ داروں کے سامنے جو لباس پہن رہی ہے وہ تنگ اور چست نہ ہو۔
جب عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے تنگ اور چست لباس نہیں پہن سکتی تو وہ اجنبی مردوں کے سامنے تنگ اور چست لباس کیسے پہن سکتی ہے؟ اسلام اس کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ عورت جس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھر سے باہر نکلے؟ یہ لباس تو گھر کا لباس بھی نہیں ہو سکتا۔ عورت گھر کے اندر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے جو لباس پہنتی ہے، ان لباس کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لباس اتنا باریک نہ ہو جس سے اس کا اندرونی جسم دکھائی دے، لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، موٹا ہو، باریک نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، جنہیں اب تک میں نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوتی ہیں، مائلات ممیلات، جو خود بھی مائل ہو جاتی ہیں اور دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، چونڈا بنا کر کے سر کے اوپر ڈال دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے متعلق فرمایا ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ جو اتنا باریک لباس پہنے کہ اندرونی جسم دکھائی دے، تو عورت ایسا لباس پہن کر کے اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے نہیں آ سکتی، اپنے باپ کے سامنے نہیں آ سکتی، بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے نہیں آ سکتی، تو ایسا باریک لباس پہن کر کے گھر سے باہر جانے کی اسلام سے کیسے اجازت دے گا؟ دیکھیے، عورت گھر کی 4 دیواری میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے جو لباس پہنتی ہے، ضروری ہے کہ اپنی چھاتیوں پر دوپٹہ ڈال لے۔ بنا دوپٹے کے وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنا دوپٹہ اپنے گریبانوں پر ڈال لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر آئی۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی تھی، اس نے باریک پتلی اوڑنی پہن رکھی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اوڑنی کو پھاڑ دیا اور اس کی جگہ ایک موٹی اوڑنی پہنائی۔ اوڑنی بھی موٹی ہونا چاہیے۔ تو عورت بنا دوپٹے کے اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے نہیں آ سکتی، بھلا وہ گھر سے باہر بنا دوپٹے کے کیسے نکل سکتی ہے؟ اور بہت سارے خواتین میں غلط فہمی ہے، حجاب کا مطلب سر ڈھانکنا ہے۔ سر تو ڈھکا ہوا رہتا ہے لیکن چھاتی پر دوپٹہ نہیں۔ حالانکہ پردے میں یہ بات بھی شامل ہے، حجاب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی چادریں ان کے گریبانوں پر ہوں۔ اور ساتھ ہی عورت گھر کی 4 دیواری میں محرم رشتہ داروں کے سامنے جو لباس پہنتی ہیں، ان لباس کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ لباس مردوں والا لباس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسے مردوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ رہے لباس کے بارے میں، لباس کے شرائط۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ وہ اپنا لباس اسلامی لباس بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، عورت کے لباس سے متعلق 2 چیزوں کے فرق کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے لباس اور دوسرا ہے حجاب، پردہ۔
حجاب اس لباس کو کہتے ہیں جسے عورت اجنبی مردوں کے سامنے پہنتی ہے۔ حجاب میں ان سارے شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو شرائط کے لباس میں پائے جاتے ہیں۔ عورت جو حجاب پہنتی ہے، جو برقع پہنتی ہے، وہ تنگ نہ ہو، وہ باریک نہ ہو، وہ سارے شرائط، وہ ساتر ہو، پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ جو شرائط لباس میں پائے جاتے ہیں وہ لباس حجاب میں بھی پائے جانے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حجاب کپڑوں کی خوبصورتی کو چھپا دے، اس لیے کہ کپڑوں کی جو خوبصورتی کی نمائش عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کر سکتی ہے۔ حجاب جو پہنتی ہے اس کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد کپڑوں کی خوبصورتی کو چھپانا۔ آج بہت ساری عورتیں حجاب کا اہتمام تو کرتی ہیں، لیکن ان کے حجاب اتنے فیشنیبل ہوتے ہیں، اتنے نقش و نگار والے ہوتے ہیں کہ مردوں کی نگاہ خود بخود ان حجاب کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے گویا حجاب کو بھی حجاب پہنانا پڑے گا، برقعے کو بھی برقع پہنانا پڑے گا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، یہ دور ترقی ہے کہ ہے دور جہالت، کپڑوں کے دریچے سے بدن جھانک رہے ہیں۔ تو عورت جو حجاب پہنتی ہے، برقع پہنتی ہے، دو مقصد ہیں۔ ایک اس کے لباس چھپ جائے، اور دوسرا اعضاء وضو، جن اعضاء کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی تھی وہ اعضاء چھپا لیں جب وہ گھر سے باہر نکلے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں اللہ نے میری رائے کی موافقت میں آسمان سے وحی نازل کی ہے۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نیک فاجر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ان کے حکم کو ماننے سے توقع اختیار کیا، آسمان سے وحی نازل ہو گئی۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں، بیٹیوں کو حکم دیں، مومن عورتوں کو حکم دیں کہ اپنے اوپر جلباب پہن لیں۔ جلباب کسے کہتے ہیں؟ جلباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یا جلباب کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امر اللہ نساء المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے، اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ، جب کبھی وہ کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے باہر نکلیں، ان یغطین وجوہہن، وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔ اپنے چہروں کو کیسے ڈھانپیں گی؟ من فوق رؤوسہن بجلابیبہن، اپنے سروں کے اوپر سے جلباب ایسے لٹکا لیں کہ پورا جسم چھپ جائے سوائے ایک آنکھ کے۔ تو جلباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جس کے پہننے کے بعد عورت کا پورا وجود چھپ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا، ازواج مطہرات کو حکم دیا، نبی کی بیویوں کو حکم دیا، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، جب کبھی گھر سے باہر نکلیں جلباب پہن دیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جب عورتیں کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں ان کو چاہیے کہ خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ استعطرت، جو کوئی عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت فاحشہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ دیکھیے معاشرے میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے، جو فحاشی پھیل رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔
اس کا ایک بنیادی سبب ہے مردوں کی بے غیرتی. جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں. جس گھروں کے مرد بے غیرت ہیں یقیناً اس گھروں کی عورتیں بے حیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے گھروں کا جو ماحول ہے اس کو درست کریں. یقیناً اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول درست بنا لیں, اگر گھروں میں حیا آ جائے, محرم رشتہ داروں کے درمیان ہماری بچیاں حیا کرنے والی بن جائیں, تو ضرور وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اجنبی مردوں کے سامنے بھی حیا کریں گے. تو یہ اولاد کی تربیت کا تقاضا ہے اور حالات حاضرہ کا بھی ہم سے تقاضا ہے. اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وهم أكبر.